وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ محترم بھائیو، جانتے ہیں کہ امن والا دین کون سا ہے، شانتی والا دین کون سا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ محترم بھائیو، جانتے ہیں کہ امن والا دین کون سا ہے، شانتی والا دین کون سا ہے، رحمت والا دین کون سا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امن والا دین کون سا ہے۔ وہ دین کون سا ہے جو رحمت والا ہے، جس کے اندر انسان سکون سے، اطمینان سے، راحت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، وہ دین اسلام ہے جو انسانوں کے ہر شعبے میں کس طرح سے وہ زندگی بسر کرے گا اسے بتاتا ہے۔ مثلا اگر وہ گھر میں ہے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، تو اس میں کس طریقے سے وہ رہے گا، اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرے گا، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کرے گا، وہ اپنے اگر گاؤں میں ہے، بستی میں ہے، تو وہ کس طریقے سے گاؤں میں رہے گا، اگر وہ اپنی زندگی تنہائی میں گزار رہا ہے تو تنہائی میں اسے کس طریقے سے رہنا چاہیے، اور اگر وہ لوگوں کے ساتھ ہے تو لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ صرف انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ یہ دین انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بھی کس طریقے سے سلوک کرے۔ آئیے میں بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اور تم لوگوں سے اچھی باتیں کہو۔ غرض کہ یہ دین تمام لوگوں سے، یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں ہی سے اچھی باتیں کہو، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سبوں سے اچھی باتیں کہو، سبوں سے خیر خواہی کی باتیں کہو، سبوں سے یعنی جو اچھی بات ہے وہی کہو، غلط باتیں نہ کہا کرو۔ یہ دین لوگوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ الدین النصیحہ، کہ دین یہ نصیحت ہے، یہ خیر خواہی والا دین ہے۔ یہی وہ دین ہے جو لوگوں کو خیر خواہی کا حکم دیتا ہے، یعنی دین اسلام ہی وہ دین ہے جو لوگوں کو بہترین چیز کے طرف دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی کے طرف دعوت دیتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دین لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے، لوگوں کے خیر خواہی کے لیے آیا ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دیکھیے کہ یہ دین اسلام کس طریقے سے انسانوں کو لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتا ہے۔ محترم بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ دین صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں، انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غفر لامرأۃ مومسۃ بکلب علی راس رکیع یلہث قال کاد یقتلہ العطش فنزعت خفہ، یعنی کہ ایک وہ عورت صرف ایک کتے کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ وہ کتا بہت پیاسا تھا اور ایک کنویں کے اوپر بیٹھا ہوا وہ
پیاس کی وجہ سے کانپ رہا تھا یا بہت پیاس لگی ہوئی تھی، وہ عورت دیکھتی ہے کہ اس کتے کو بہت پیاس لگی ہے، اگر پانی یہ کتا نہیں پیے گا تو پھر وہ مر جائے گا، لہذا وہ عورت کیا کرتی ہے کہ اپنے موزے کو نکال کر کے اس میں پانی بھر کے اس کتے کو پلا دیتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کا یہ عمل اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا پسندیدہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس عمل کی وجہ سے اسے معاف کر دیتا ہے اور جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اس طرح کی روایت ایک آدمی کے بارے میں بھی ہے کہ وہاں پہ مرد ہے، صحیح بخاری کے اندر وہ روایت بھی ہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے جسے صحیحین نے روایت کیا ہے کہ عذبت امرأۃ فی حرۃ حبستها حتی ماتت جوعا، یعنی ایک عورت بلی کو قید کر کے رکھی ہوئی تھی اور وہ عورت اس بلی کو نہ تو کھانا دیتی تھی اور نہ پانی دیتی تھی اور نہ اس بلی کو چھوڑ دیتی تھی تاکہ وہ کہیں اور جا کر کے اپنا کھانا تلاش کرے یا اپنا پانی تلاش کرے، بلکہ اس کو قید کر کے رکھی ہوئی تھی یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ یعنی دیکھیے کہ یہ دین کتنا رحمت والا دین ہے، کتنا شانتی والا دین ہے کہ انسانوں کو جانوروں کے ساتھ بھی کس طریقے سے سلوک کرنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ بھی کس طریقے سے رہنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ ظلم کرے۔ اب دیکھیے کہ یہ دین کتنا رحمت والا دین ہے کہ انسانوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرے، گھر میں کس طریقے سے زندگی گزارے، گھر کے باہر کس طریقے سے زندگی گزارے، اس کے بعد جانوروں کے ساتھ، چرند پرند کے ساتھ کس طریقے سے رہے، وہ ساری چیزیں سکھلاتا ہے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دین کو سیکھنے اور سمجھنے، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔